بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیرت رسول ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے ملاقات کیسے ہوگی، وہ منظر کیسا ہوگا، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے والدین ہے۔ اس کے بعد انسان کے سکے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ کسی رشتہ دار کسی بھی انسان کے لیے پہلے درجے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں آتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کو بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی بھی ہمارے لیے اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کے ہاں ہے، کیا ہماری ماں کا جنت بھی ہمارے ساتھ ہے؟ اس دنیا میں سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کا جنت میں کیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ حدیث کی روشنی میں سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ کوئی روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں پھر رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد پہنچتا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری نعمتوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کے دلوں کو خواہش ہوگی اور جس کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے فیض ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اس سے اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب، اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے، پھر وہ روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبو دار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی روحوں کے پاس لاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی ایسی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی
بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر ہوتی ہے، پھر وہ پہلے سے موجود مومن اسے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں، فلاں آدمی نے کیا کیا، فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہیں میں اس چند روحوں میں سے آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں، اب بھی ٹھہر جاؤ، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے کام میں مبتلا تھا۔ وہ پوچھتی ہے، کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ کب کا مر چکا تھا؟ اس پر وہ روح کہتی ہے، پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندانوں کے سامنے جو آخرت عالم برزخ میں پیش کر دیے جاتے ہیں، اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، آپ کا فضل اور رحمت، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے، اس کو موڑ دیجئے۔ اس طرح ان پر گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں، اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور کرب کا سبب بن جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ نور کی آیات نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد میں بھی اور ایمان لائے ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کی آنکھوں کو بہت ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کی اصل مقام بلند کر کے اس کے بعد اس کے درجے میں پہنچا دیے جاتے ہیں، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہیں پہنچتی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ والے اعمال ان سے کیے ہوں تو اس سے وہ اعمال بلا دیا جائے، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غضب غصہ کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرح خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ میں ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کی ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ ناظرین، ایک اور احادیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اس سے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دیا جائے گا، اور پھر دونوں کے تکیے الگ الگ کر کے دنیا میں گزارے ہوئے دونوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ اپنے ساتھ ہی کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی اور محبت سے مسکرا کر بات کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حیات ہستی تھے۔
دیتے، مگر اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے۔ امام سقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں حسنہ کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کے حالات کیا ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنسکار واقعہ کا حوالہ بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں متفق عالیہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر سے داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جنت سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جگہ بڑی ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض کردار ہوگا، چنانچہ اے رب وہ تو بری ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر پھر گمان سے گزرے گا، شاید یہ بری ہے، بس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیری بھی جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیا کے برابر حصے ہیں۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابن سعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والا شخص کا حال ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے والدین کو اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔